نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، گزشتہ درس سورۃ الاحزاب تک ہوا تھا۔ سورۃ الاحزاب کے بعد ہے سورہ سبا، اور سورہ سبا کے بعد ہے سورہ فاطر۔ یہ دونوں صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں، اور جہاں بھی قرآن مجید میں الحمدللہ آتا ہے وہاں پہ ساتھ ان صفتوں کا بیان ہوتا ہے جو صفات اللہ کے لیے مختص ہیں۔ سورہ سبا میں فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان کی طرف چڑھ کر جاتا ہے، سب اللہ ہی کے علم میں ہے۔ ایک ذرہ، چاہے ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہو چاہے بڑے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اس پر آگے اللہ تعالیٰ نے مثال دی حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا، اور ہم نے پہاڑوں کو کہا یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تم بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر میرا ذکر اور میری تسبیح کرو، اور اے پرندوں تم بھی کرو۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، جیسے چاہتے ویسے مڑ جاتا، پھر اس سے زرے بناتے اور دیگر چیزیں بنا دیتے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کیا۔ جو لوگ مہینے میں سفر کرتے تھے وہ ایک صبح میں ہوا کے ذریعے طے کر لیتے، اور اتنا ہی شام کو بھی طے کر لیتے۔ اور تانبے کا چشمہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے بہا دیا، جنات ان کے تابع کیے جو وہ حکم دیتے، مثلا بڑے بڑے عمارتیں بنانے کا، صورتیں بنانے کا، اور بڑے بڑے لگن اور تالاب اور دیگیں بڑی بڑی، جو حکم دیتے وہ کیا کرتے تھے۔ آپ غور فرمائیں کہ تانبے کا چشمہ جاری کیا اور جن تابع کیے، یعنی مٹیریل بھی فری اور مزدور بھی فری۔ سمجھ آئی؟ تانبے کے چشمے سے وہ چیزیں تیار کرواتے، کن سے؟ جنات سے کرواتے۔ فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود میرا شکر ادا کرو۔ اہل دنیا کے پاس تھوڑا سا مال پیسہ آ جائے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں دیکھو سلیمان علیہ السلام کو کیا کچھ اللہ نے نہیں دیا، لیکن اللہ کو بھولے نہیں، اللہ کو یاد فرماتے رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ اتنی فراوانی میں بھی مجھے یاد کرتے رہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ ان سے راضی رہا۔ لیکن موت نے تو بہر صورت آنا ہی تھا۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ ہوا تو جنات کام پہ لگے ہوئی ہیں اور حضرت ان کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ ایک لاٹھی اور لکڑی پر ٹیک لگائی اور معائنہ فرما رہے ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت کو موت عطا فرمائی، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ حضرت نگرانی فرما رہے ہیں، وہ کام میں لگے رہے، حتیٰ کہ اس لاٹھی کو دیمک لگ گئی۔ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، جب دیمک نے اس لکڑی کو کھایا جس پر حضرت ٹیک لگا کر کھڑے تھے، تو حضرت کا وجود پاک نیچے گر گیا۔ جب نیچے گرے تب جنوں کو احساس ہوا کہ حضرت تو وفات پا چکے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ حضرت نگرانی فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کیا تمہیں سمجھ میں آیا؟ اللو کانوا یعلمون الغیب، اگر جن غیب جانتے ہوتے تو پھر وہ بھاگ نہ جاتے کام چھوڑ کر، وہ ڈر کے مارے کام کرتے رہے، اور حضرت وفات پا چکے ہیں۔ معلوم ہوا غیب اور پردوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام شکر کرنے والے تھے، اور ایک ناشکری قوم کا تذکرہ بھی سنو، وہ ہے قوم سبا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان للسبع فی مسکنہم آیہ، ہم نے ان کو باغات عطا فرمائے،
ان کے گاؤں اور علاقے کے دائیں بائیں باغات کے سلسلے ہر قسم کے پھل ہوتے تھے۔ رب نے کہا بلدۃ طیبۃ و رب غفور، شہر پاکیزہ ہے، آب و ہوا بڑی عمدہ ہے، رزق کھلا ہے تمہارے پاس، کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن فَأَعْرَضُوا، انہوں نے ناشکری کی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ڈیم تھا، جس ڈیم کا پانی وہ اپنے باغات کو لگاتے تھے، وہ ڈیم پھٹ گیا اور وہی پانی ان کے لیے عذاب بن گیا۔ وہ باغ سارے اجڑ گئے، مکان سارے گر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، جہاں پہ باغ تھے پھلوں کے، وہاں جھاڑیاں آ گئیں، وہاں بوٹیاں اگ پڑیں، کچھ تھوڑے بہت بیری کے درخت رہ گئے، ورنہ سب برباد ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو قوم ناشکری کرتی ہے اس پر میرا یوں ہی عذاب آتا ہے۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، وہ لوگ جنہوں نے باقی لوگوں کو گمراہ کیا اور میری آیات سے دور کیا، اور انہوں نے کہا لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، اس قرآن پر ایمان نہیں لانا۔ اب قیامت کا دن ہوگا تو وہ جنہوں نے ان کی بات مانی تھی نا، وہ ان کو لعن طعن کریں گے اور کہیں گے تم نہ ہوتے نا تو ہم اللہ کی آیات کے قریب چلے جاتے، تم نے ہمیں دور کیا۔ وہ کہیں گے ہم نے کیا کیا، تم خود ہی برباد تھے۔ وہ کہتے برباد تو ہم ہیں، لیکن تم رات دن جو ہمیں پٹیاں پڑھاتے تھے، بل مکر اللیل والنہار، وہ تمہیں بھول گئی ہیں، تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آپس میں لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آج لوگوں ان بہروپیوں سے بچو اور اللہ کی آیات کے قریب آ جاؤ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے جی، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے۔ فرشتوں کو پر دیے مثنا و ثلاث و رباع، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 اور کسی کو 4، یزید فی الخلق ما یشاء، کسی کو اس سے بہت زیادہ دیے، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام کے کئی 100 پر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ جو اللہ اتنی قدرتوں والا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر کسی بندے کو کوئی رحمت اور بھلائی دینا چاہے، اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، وما یمسک، اور اگر اللہ روک لے فلا مرسل له من بعد، پھر اللہ کے بعد کوئی رحمت دے نہیں سکتا۔ معلوم ہوا ساری بھلائیاں کس کے پاس ہیں، عزتیں کس کے پاس ہیں۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو عزت چاہتا ہو وہ عزت بھی رب کے دربار سے حاصل کرے جو اتنی قدرتوں والا ہے۔ وما یستوی البحران، 2 دریا چلائے، ایک میٹھا سائغ شرابہ، جس کا پانی بڑا لذیذ، اور دوسرا ھذا ملح اجاج، کڑوا، اکٹھے پانی بہہ رہے ہیں، بیچ میں قدرت کا پردہ لگا دیا ہے، میٹھا کڑوے میں بھی نہیں جا رہا، کڑوا میٹھے میں نہیں جا رہا۔ بتاؤ وہ اللہ کتنی قدرتوں والا ہے۔ پھر اوپر اس نے کشتیاں چلائی اور ان میٹھے اور کڑوے دونوں دریاؤں سے تمہارے لیے تازہ گوشت نکالا۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کیا ہوا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار کرو گے تو سنو، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے، وہ تو اس پردے کی بھی مالک نہیں، اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اس پردے کا بھی مالک نہیں ہے۔ معلوم ہوا جب مالک کوئی نہیں ہے تو اس سے مانگنا کاہے کا۔ دیکھیں جی، اگر کوئی بندہ آپ میں سے مجھے یہ کہے یہ جو گھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ مجھے دے دو، اب میری مرضی میں دوں یا نہ دوں، چلو اس نے مانگا تو اسی بندے سے ہے نا جس کی وہ گھڑی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مجھے کہے یہ مسجد کے بعد جو پلاٹ خالی ہے نا، یہ مجھے دے دو، تو جس کا میں مالک نہیں ہوں میں اس سے کیا دوں گا؟ اللہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، جن سے تم مالک مانگتے ہو وہ تو ایک چھلکے، ایک پردے کی بھی مالک نہیں ہے، اس سے کیوں نہیں مانگتے ہو جو پوری کائنات کا مالک ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو کس کے دربار کے؟ زور سے بولو، کس کے دربار کے؟ اللہ کے دربار کے۔ واللہ والغنی، جھولیاں بھرنے والا غنی کون ہے؟ اس لیے اللہ سے مانگو اور مخلوق اور خالق میں فرق سمجھو۔
بندوں سے نہ مانگو، زندوں اور مردوں سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ آگے اللہ نے مثال دی ہے، فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ بولو جی۔ آگے اللہ فرماتا ہے ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی برابر ہیں؟ ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور سایہ برابر ہیں؟ جیسے یہ چیزیں برابر نہیں ہیں، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہیں۔ ارے تم مردوں سے جا کے مانگتے ہو، جن کو کپڑے تم نے اتارے، جن کو غسل تم نے دیا، کندھے پر تم اٹھا کر لے گئے، دفنایا تم نے ہے، آج ان سے وہ مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں اور تم جا کر مرادیں مانگتے ہو۔ ان سے مت مانگو، اس سے مانگو جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا اور قرآن والوں کی عظمت کو بیان کیا جی، قرآن والوں کی عظمت۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لقب ہے مصطفیٰ۔ کیا لقب ہے جی؟ مصطفیٰ کا کیا معنی؟ چنا ہوا، چنا ہوا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ، چنا ہوا۔ اللہ نے سارے نبیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے اپنے کلام کے لیے، مصطفیٰ۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، وہی لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا جی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کتاب کا علم ہم اس بندے کو عطا کرتے ہیں جس کو ہم اپنے باقی بندوں میں سے چن لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہیں نبیوں میں سے، اور قرآن پاک کا علم رکھنے والا مصطفیٰ ہے باقی لوگوں میں سے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرا چنا ہوا ہے جس کو میں نے اپنی کلام کا علم عطا فرمایا۔ اچھا، لیکن ایک فرق ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، لیکن بعد میں آنے والے معصوم نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، بعد میں آنے والے معصوم نہیں ہیں۔ اس لیے آگے اللہ نے 3 ان کی کیٹیگریاں بیان کی، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک کتاب کے وارثوں میں سے بعض گناہ گار بھی ہوں گے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بعض درمیانے ہوں گے، نیکیاں برائیاں برابر، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، بعض نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے والے صحابہ اکرام کی طرح۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 3 قسمیں ہوں گی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، جس کو میں نے اپنے قرآن کا علم دیا نا، ذالک هو الفضل الکبیر، اس کو میں نے اپنا بڑا فضل عطا فرما دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا علم عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اپنے رب کی تقسیم پر بڑے راضی ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن کا علم عطا فرمایا، باقی لوگوں جہال کو اللہ نے دنیا کا مال عطا فرمایا۔ یہ جو مال ہے نا یہ ان قریب ختم ہو جائے گا، وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، اور علم وہ ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر علم بھی قرآن کا ہو جو اللہ کی صفت ہے، نہ اللہ کی صفتیں کبھی ختم ہو نہ اللہ کا کلام کبھی ختم ہو۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا۔ اس کے بعد ہے جی سورہ یاسین۔ کون سورہ ہے جی؟ ایک مولوی صاحب نے بتایا بھائی جی سورہ یاسین بندہ پڑھے نا تو روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی نزع کی حالت میں ہو اور روح اٹکی ہوئی ہو تو ذرا روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بندہ ایک ڈر گیا، اس مسیتیاں ہونا چھوڑ دیتا ہے، اس اگر استاد پہ سورہ یاسین نہ روح نکلنی ہے، اے نہ ہوئے کل سورہ یاسین اگر تراویح جائی بھی میری روح ہی نہ نکل جاوے، سمجھ آئی؟ تو اس لیے سورہ یاسین سے اس طرح روح نہیں نکلتی کہ بندہ پڑھے تو روح نکل جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مشکلات میں اللہ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، جیسا کہ ایک اور حدیث میں بھی ہے، حضور نے فرمایا جو آدمی فجر کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے نا، اللہ اس کے دن کے سارے کاموں کا کفیل بن جاتا ہے۔ یہ سورت کی آخری آیت میں بتاؤں گا کہ کس وجہ سے، وہ آخری آیت میں سنیے جی۔ سورت کے شروع میں صداقت رسول کا بیان ہے، صلی اللہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ قسمیہ ہے، قسم بطور گواہی کی ہے، اے میرے نبی یہ قرآن گواہ ہے کہ آپ میرے سچے رسول ہیں، یہ قرآن گواہ ہے کہ آپ میرے سچے رسول ہیں۔ اس طرح کا کلام بغیر رسول کے بھلا کس کو آتا ہے؟ مرزا کہتا تھا نا بے وقوف کا بچہ، میں نے کتابیں لکھی ہیں، میں نے کتابیں لکھی ہیں، اور بے وقوف کے بچے نبی کتابیں لکھتے نہیں ہوتے، نبیوں پہ کتابیں نازل ہوتی ہیں، نبیوں پہ کتابیں نازل ہوتی ہیں۔ سنیے، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ،
اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے لیے ایک بستی والوں کا قصہ سنا۔ اس ایک بستی کے اندر ہم نے پہلے 2 رسول بھیجے، پھر ہم نے تیسرا بھی بھیج دیا۔ ایک بستی میں بیک وقت کتنے رسول تھے جی؟ 3 رسول ہم نے بھیجے۔ تینوں رسولوں نے جا کر کہا ہم تمہاری طرف رسول بن کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ کیوں؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم انسان ہو، بھلا انسان اور بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اللہ کے انبیاء نے قسم کھا کے سمجھایا، وہ نہ مانے۔ وہ دعوت دے رہے ہیں اللہ کے انبیاء، قوم انکار کر رہی ہے۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، جس کا نام اکثر مفسرین نے حبیب نجار ذکر کیا ہے۔ حبیب تو اس کا نام ہے، نجار اس کا پیشہ ہے، لکڑی کا کام کرنے والا، بڑھائی۔ وہ آیا اور آ کر کہنے لگا یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی بات مان لو نا۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، کہ تم سے اجر تو کوئی نہیں مانگتے، تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، ان کی بات مان لو۔ اور پھر حبیب نجار نے آگے جو بات کہی نا، جو دعوت دی، اتنے خوبصورت پیرائے میں کہ رب نے اس کو قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ حبیب نجار کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہوا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہہ، اگر اس کے علاوہ کوئی اور معبود بنا لوں تو سنو، ان یردنی الرحمن بضر، اگر رحمان مجھے ذرا بھر بھی تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ساری کائنات سفارشیں کرتی رہے، اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جب کوئی ٹال نہیں سکتا پھر رب کا دروازہ کیوں میں چھوڑوں؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، کان کھول کر میری بات سن لو۔ اس نے جب ڈنکی کی چوٹ پر اعلان کیا نا، ان کو بڑا غصہ ہے اس پہ، اور لسے اور ماڑے بندے پہ غصہ ویسے بھی جلدی آتا ہے، پانی ہمیشہ نچلی طرف جاتا ہے نا۔ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اسٹوڈنٹ، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا کہ بی پی ہائی کیوں ہوتا ہے نا، اس کے اسباب لکھو۔ کہتے میں نے اس میں ایک سبب یہ بھی لکھا کہ بندہ ماڑا بندہ، کمزور بندہ دیکھے تو ہائی ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہمیں کبھی آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ نوکر کا، ملازم کا بی پی صاحب پہ ہائی ہو گیا ہو، ہمیشہ صاحب کا ہی ہائی ہوتا ہے نا، تو کمزور بندے پہ ہائی ہوتا ہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ انہوں نے کہا یہ غریب آدمی، یہ مزدوری کرنے والا، لکڑی کا کام کرنے والا، یہ ہمیں للکار کر کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا، سن لو۔ انہوں نے کہا نبیوں کو چھوڑو، اس کا بندوبست کرو، یہ کون ہوتا ہے، اس کو جرأت کیسے ہوئی؟ چنانچہ اس پر ٹوٹ پڑے جی، اور مار مار کر شہید کر دیا۔ رب کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، ادھر انہوں نے شہید کیا، ادھر میں نے جنت کو اس کے سامنے کر دیا، اور میں نے کہا جا جنت میں داخل ہو جا۔ اب وہ جنت میں پہنچ کر کہتا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میری زندگی کے سب گناہوں کو اللہ نے چند بولوں پر معاف کر دیا ہے۔ میں نے اللہ کی وحدانیت کے چند بول کہے ہیں، رب نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہماری بھی محفلیں ہوتی ہیں، دنیا میں طرح طرح کی گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی اللہ کی بڑائی کی چند بول بولا کرو، اللہ کی توحید کے چند بول بولا کرو، اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے نہیں ہو بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، استغفار کی تسمیہ بھی کوئی نہیں پڑھی ہیں، صرف اللہ کے انبیاء کی تائید کی ہے اور توحید کے چند بول بولے ہیں۔ اللہ نے ان بولوں کو بھی قرآن میں ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ سارے گناہ بھی میں نے اس کے معاف کر دی اور جنت میں عزت والے مہمانوں میں شامل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا ایک چیخ آئی فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب بجھ کر رہ گئے، عذاب کے پھینٹ چڑھ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب میری آیات سنانے والے قاصد اور رسول آتے ہیں وہ مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں، قدر کوئی نہیں کرتے۔ اگر ان کو قدر ہوتی تو قوم برباد نہ ہوتی۔ قوموں نے قدر نہیں کی۔ قوموں نے کب قدر کی ہے جی؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، لوگوں نے ان کے سامان کو گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیا، نکلو ساڑھے شہر چو۔ کب قدر کی ہے قرآن والوں کی؟ اگر قدر کرتے تو یہ اشر ہوتا آج قوم کا، چارپائی سر پہ، بکسا جس کے اندر کپڑے یا کچھ سامان ہے وہ اس کے اوپر،
بچے ساتھ اور جا رہے ہیں گھر چھوڑ کے، کیا جرم کیا؟ وہ جی قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کر دیا۔ قوم نے کہاں انصاف کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل کو اس جرم میں کوڑے مار مار کے چمڑی ادھیر دی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس بندوں پر، جب بھی کوئی اللہ کی آیات سنانے والا آتا ہے اس کا ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، قدر اس کی کوئی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ تمہیں میں اپنی نشانیاں بتاؤں، اور نشانیاں سنو، والشمس تجری لمستقر لہا، نشانیاں تو یہاں پہ اللہ نے کافی بیان کی لیکن چونکہ مختصر کرنا ہے۔ سورج دیکھو کس طرح چل رہا ہے، چاند اور سورج آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، کیوں؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس لیے کہ چلانے والا بڑا قوت والا ہے، وہ بڑا پاورفل ہے اور وہ ان کو آپس میں ٹکرانے نہیں دیتا۔ اے لوگوں، صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، کل تم نے اٹھنا بھی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، قبروں سے اٹھیں گے، محشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا؟ رب فرمائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، رحمان کا وعدہ پورا ہو رہا ہے اور نبیوں کی بات سچی ہو رہی ہے۔ اور پھر محشر کے میدان میں جب سارے لوگ کھڑے ہوں گے تو اعلان کیا ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ، دنیا نہیں ہے کہ ملے جلے رہو، اب الگ ہو جاؤ، اللہ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ سورت کے آخر میں ایک شکوہ اور پھر جواب شکوہ۔ شکوہ یہ ہے، ایک قیامت کا منکر ہڈی لے کر آیا بہت سیدھا اور اس کو یوں مسلا اور پھونک ماری تو اڑ گئی، کہنے لگا اس کو بھی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، اس کو بھی۔ اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، انسان کو دیکھا ہے میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، یہ نہیں سوچتا کہ تو کیسے پیدا ہوا، تو کیا تھا پہلے، نطفے سے اللہ نے تجھے بنا دیا تو دوبارہ ہڈی کو زندہ نہیں کر سکتا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کون ہڈی کو زندہ کرے گا جب وہ چورا چورا ہو جائے گی؟ قل یحییھا الذی انشاها اول مرہ، میرے محبوب تو بتا اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ وہو بکل خلق علیم، وہ اپنی ساری مخلوق کو جانتا ہے۔ مثال عرض کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ ایک بکری ذبح کی قصاب نے، بکری ذبح کی، گوشت بیچا دکان پہ، مثلا 10 بندوں نے وہاں سے خریدا، 10 بندے گھر لے کر گئے، وہ ایک بکری 10 گھروں میں جا کر پکی، ہر گھر کے اندر 10 بندے ہیں، سمجھ آئی؟ وہ ایک بکری کتنے پیٹوں میں چلی گئی جی؟ 100 بندوں کے پیٹ میں۔ جہاں ذبح کیا تھا وہاں اس کا خون وہاں گر گیا تھا، وہ مٹی میں چلا گیا، کئی بال بھی ساتھ گرے ہوں گے جو ہوا اڑا کر کہیں کہیں لے گئی ان کو۔ اس کی جو سری تھی وہ کوئی اور بندہ لے کر چلا گیا، اس میں جو چمڑا تھا وہ فیکٹری میں چلا گیا، اس میں سے کچھ دستانے بن گئے، کچھ جرابیں بن گئی، کچھ کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا۔ ہڈی جو پھینکیاں تھیں لوگوں نے کھا کر، کچھ جنات کی خوراک بنی، کچھ کووں نے کھائیں، کچھ بلیوں اور کتوں نے کھائیں، کہاں کہاں چلی گئی ایک بکری۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے کیا سمجھا میں اللہ بھول جاتا ہوں؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کون سا ذرہ کہاں پر گیا ہے میں سب جانتا ہوں۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، میں اپنی ساری تخلیق سے علم رکھنے والا ہوں۔ تم سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، میں جانتا ہوں، کوئی ذرہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور آخر میں فرمایا حیران کیوں ہوتے ہو کہ کیسے زندہ کرے گا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میں شروع میں کہا تھا نا، آخر میں بتاؤں گا سورہ یاسین پڑھنے سے عمل کام سارے کیسے ہو جاتے ہیں، اس طرح ہو جاتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھو اور یہاں پر یقین رکھو، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میرے مالک تیرا ارادہ ہونا ہے اور میرا کام بن جانا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، سب نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ بس صرف 5 منٹ اور دیں، ایک سورت اور پڑھ لیتے ہیں، اجازت ہے نا آپ حضرات کی؟ سب نہیں بول رہے ہیں میرے خیال میں جی
حکیم صاحب دے دیں تو بس اصل پرہیز بھی حکیم صاحب نے بتانا ہوتا ہے اور دوا بھی حکیم صاحب نے بتانی ہوتی ہے. حکیم صاحب کہہ دیں کہ آپ جناب نمک استعمال کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں جناب. حکیم صاحب نے اجازت دے دی ہے. سورت کا نام ہے سورت الصافات. سورت کا کیا نام ہے جی؟ اس سے پچھلی سورت کے آخر میں کیا فرمایا؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. آگے فرمایا والصافات صفا. یہ جو اللہ کی تسبیح ہم نے بتائی نا، فرشتے صف باندھ کر اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر کو بیان کرتے ہیں. یہ فرشتے بھی بتا رہے ہیں کہ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود صرف ایک ہے. قیامت کا دن ہوگا، مشرکین کے بارے میں حکم ہوگا ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ. فہدوہم الی صراط الجحیم. جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اللہ کہے گا وقفوہم، روکو ان کو، ادھر روکو ان کو. انہم مسئولون، ان سے کوئی سوال پوچھنے ہیں. اب وہ رک جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ما لکم لا تناصرون، کیا وجہ ہے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو؟ دنیا میں کہتے تھے فلاں صاحب چھڑا لے گا، فلاں صاحب کتنے نے؟ اب فلاں صاحب کو پکارو تاکہ تمہیں چھڑائے. اللہ کہتے ہیں پھر ذلت کے ساتھ سر جھکا لیں گے اور اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نظر. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں کس مسئلے میں؟ سنیے. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، پھر تکبر کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. نعوذ باللہ، ایک شاعر اور مجنون کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ضد ہے ان کی، لیکن پتہ تو تب چلے گا جب میرے نبی کی دعوت کو ماننے والے جنت میں ہوں گے. انشاءاللہ ہم سب بھی ہوں گے انشاءاللہ. جنت کا تھوڑا ماحول اللہ بیان کرتے ہیں جی. قاری اظہر صاحب جنت کا خوبصورت ماحول سننا جی. اللہ فرماتے ہیں علی سرر متقابلین، جنت کے تختوں پر جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے. میرا منہ آپ کی طرف ہے نا، آپ کا میری طرف، یوں آمنے سامنے. اور پھر کیا ہوگا؟ یطاف علیہم بکأس من معین، شربت اور شراب کے پیالے خدام دوڑ دوڑ کر ان کو پلا رہے ہوں گے. اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ وہ جب شراب کا ذکر آتا ہے نا فوراً خیال چلا جاتا ہے اس گندی شراب کی طرف. تو اللہ نے ساتھ وضاحت فرمائی لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. اس شراب کے ساتھ نشہ نہیں ہوگا، بیہودگی کوئی نہیں ہوگی، وہ صرف لذت کے لیے ہوگا، لذت للشاربین. اور کیا ہوگا؟ وعندہم قاصرات الطرف عین، آنکھوں کو جھکانے والی خوبصورت آنکھوں والی بیویاں ہوں گی. سبحان اللہ کہیں بھی نہیں آخر میں بہت ڈرے ہوئے گھر ہیں. کأنہن بیض مکنون، ایسی خوبصورت جیسے انڈے ہیں چھپے ہوئے. ایک قاری صاحب سبحان اللہ کہ بس کہہ دو سبحان اللہ. کیڑا گھر والی سن نہیں آنے تھے جناب. وہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں نا، انہوں نے کہا جنتی جنت میں جائے گا جناب، خوبصورت حسین و جمیل پورے. ان کو دیکھ رہا ہوگا تو فرشتے کہیں گے آگے چل، آگے اور بھی تیرے لیے ہیں. اور دیکھے گا اس سے بھی خوبصورت، آگے چل اور بھی ہیں. آگے جب جائے گا بڑا محل آئے گا، کہا یہ تیرا محل ہے. اندر جائے گا اس کی دنیا والی بیوی بیٹھی ہوئی ہوگی. بندے آ کے استاد جی اتنے آ کے سارا سب یہی ناش کر دیتے ہیں. بڑا خوش ہو کے سن رہے ہیں. یہ بار بار ہی پھر ٹھیک ہے، پھر اندر نہ جانے. وہ اللہ کے بندے ہی اس طرح کی نہیں ہوگی، وہاں پہ بڑی اچھی ہو جائے گی. کأنہن بیض مکنون. اللہ فرماتے ہیں فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، آپس میں ایک دوسرے سے گپ شپ بھی جنتی کریں گے. گپ شپ میں دنیا کو بھی یاد کریں گے. ترلائی ہوتے تھے، مسجد مدنی میں جاتے تھے، درس قرآن سنتے تھے، دکان ہوتی تھی، فلاں ہوتا تھا، فلانا بندہ، یہ گپ شپ ہوگی. قرآن کہتا ہے ایک جنتی کہے گا قال قائل منہم انی کان لی قرین، میرا ایک یار دنیا میں دوست تھا، فلاں علاقے میں وہ دوست تھا، وہ قیامت کا منکر تھا، مجھے بھی کہتا تھا چھوڑو کوئی قیامت وغیرہ کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کدھر گیا یار، نظر نہیں آ رہا. اس کو ڈھونڈیں گے. پھر فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، جب جھانکیں گے دوزخ کے بیچ میں پڑا جل رہا ہوگا. یہ جنتی اوپر سے آواز دے گا اور کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، شکر ہے میں تیری بات نہیں مانتا تھا، دنیا میں تو نے مجھے بڑا ورغلایا تھا، شکر ہے میں نے تیری بات نہیں مانی، اگر میں مان لیتا تو میں بھی آج یہاں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں ایک طرف تو یہ جنتی ہیں جو موج کر رہے ہوں گے، دوسری طرف جہنمی ہوں گے،
ان کا کیا اشر ہوگا؟ اللہ فرماتے شجرۃ الزقوم، تھور کا کانٹے والا درخت، وہ جو جہنم سے اگا ہے وہ ان کو کھلایا جائے گا، طلعها کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے پھل اور خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں، جنات کے، وہ دیکھ کے ڈر لگے گا جہنمیوں کو، پھر وہ ان کو کھلایا جائے گا۔ اللہ جہنم کے کھانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے تراوڑی میں ایک ساتھی تھا مزدور، نماز پڑھتا تھا، بیچارہ قرآن بھی پڑھتا رہتا تھا، بیٹھ کے پڑھتا اکثر غلط ہی تھا، تو تھوڑا زیادہ ہی سادہ سا تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا مولوی صاحب تسی قرآن بڑا بیان کرنے ہو، یہ گل تو تساں کدے کیتی نہیں بھئی روح والے سارے شیطان ہو۔ میں کہا یہ گل قرآن میں ہے کوئی نہیں نا، قرآن میں ہوئے میں گل کراں، قرآن میں نہیں ہے کہ نہیں، وہ ہے نا جی قرآن میں لکھا ہے سارے روح والے شیطان ہو، وہ کتنے لکھا ہے کہ کانہ رؤوس الشیاطین، کانہ رؤوس جمع راس کی، راس کہتے ہیں سر کو، اس نے سمجھا روس والے سمجھ آئی، یہ ہے تو سے بڑی کانہ رؤوس الشیاطین۔ او میں کہا سادیا یہ روس والے کی گل نہیں ہو رہی، یہ ہو رہا کہ وہ جو زقوم کا درخت ہے اس کے پھل کے سر ایسے ہوں گے، اس کا پھل ایسا ہوگا جیسے شیطانوں کے سر ہیں، تو انہیں روس والے نے بیچارے سارے نے شیطان بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ایک واقعہ جو وہاں نہیں تھا وہ یہاں پہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کا کام کیا نا، تو قوم مخالف ہوئی، اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے بردبار اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بچے مجھے خواب میں یہ حکم ملا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا جواب میں کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو حکم تجھے ملا ہے دیر نہ کر، عمل کر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بیٹے کو لٹایا، چھری کو ہاتھ میں پکڑا اور بیٹے کی گردن پہ پھیرنے لگے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ادھر سے میں نے آواز دے کر کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، میں نے تو خواب میں حکم دیا تھا لیکن تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے، تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بدلے میں دبا بھیج دیا اور ابراہیم کا تذکرہ جاری کر دیا، یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں تھی، ان ھذا لَھُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بہت بڑی آزمائش تھی لیکن ابراہیم کامیاب ہوئے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر رب کہتا ہے میرے سلام ہوں، سبحان اللہ۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا تھا اور وہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے تو ان کو پتہ تھا نا کہ ذبح کوئی نہیں ہونا، بائیں میں چھری اوپر رکھنی ہے اور دمبا فری میں آ جائے گا، پتہ تھا نا؟ بولو جی، اگر پتہ ہو تو پھر قربانی بنتی ہے؟ پھر تو ہر بندے اگر پتہ ہو کہ جناب بچے کے گلے پہ صرف چھری رکھنی ہے، خراش بھی نہیں آئے گی، دمبا بھی فری میں، ایسا روز نہ جاگتا نب کے لٹایا ہو گیا بیچارہ فری، سمجھ آئی؟ دمبا فری میں مل جائے۔ یہاں قربانی تبھی بنتی ہے کہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ بچ جائے گا، اللہ نے پردے میں رکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ میں قربانی اور دل دیکھنا ہے، وہ دل اللہ نے دیکھ لیا، معلوم ہوا عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب۔ یہاں پہ ایک اور بات عرض کروں، حدیث آپ نے سنی ہوگی، قربانی کے موقع علماء سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں، سنیے نا حدیث، ہر بال، جانور کے بدلے میں نہیں، بال کے بدلے میں، اب بال تو پتہ نہیں لاکھوں ہوتے ہیں، یہ کیوں کہا گیا؟ علماء فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جانور کس کے بدلے میں آیا ہے؟ یہ اسماعیل کے بدلے میں آیا ہے، یہ اس لیے قیمتی ہو گیا کہ بدلے میں کس کے آیا ہے، یہ تو دیکھو نا، یہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں آیا ہے۔ آخر میں جناب یونس علیہ السلام کا مختصر واقعہ ہے اور اس کے بعد بات ختم ہے۔ واقعہ ہم نے پہلے پڑھا ہے سورۃ الانبیاء میں، مچھلی والے نبی کا ذکر۔ اللہ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے،
کشتی بھنور کے اندر آ گئی۔ فساہما، پھر انہوں نے قرعہ ڈالا تو قرعہ نکلا یونس علیہ السلام کے نام کا۔ مفسرین لکھتے ہیں 3 بار انہوں نے قرعہ ڈالا۔ کتنی دفعہ؟ ظاہر ہے قرعہ جب ڈالا تو اللہ کے نبی کے چہرے کی وجاہت، سبحان اللہ، ان کا یار اتنا بزرگ آدمی، اس کو ہم کشتی سے نکال کر دریا میں ڈالیں گے، چلو پھر قرعہ ڈالتے ہیں۔ پھر ڈالا، پھر ان کا نکلا، اچھا یار پھر ڈالتے ہیں، تیسری مرتبہ ڈالا، پھر انہیں کرا۔ یہ تیسری دفعہ، 3 دفعہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، مفسرین نے لکھا تو میں نے سنا دیا آپ کو۔ میں کہ شکر ہے پاکستانی قوم نہیں ہے، انہیں قرعہ ڈالنا ہی نہیں ہے، انہیں سارا پہلے ہی آخنا بھی سارا قصور ہی مولویاں دا، سمجھ آئی نا؟ ان کا سارا غصہ کس پر ہوتا ہے؟ مولوی۔ سیاست میں اور بھی لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ کوڑ مولویاں دے چڑھنی ہے، زیادہ تپ جو چڑھنی ہے نا مولویاں دے چڑھنی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ بھی انسان ہے، انہوں کو بھی غلطیاں ہو سن، لیکن غصہ ان کو مولویوں پہ زیادہ آتا ہے۔ اب شکر ہے کہ ان کو اتنا غصہ نہیں تھا، انہوں نے 3 مرتبہ قرعہ ڈالا، لیکن تینوں مرتبہ قرعہ جب نکلا نا یونس علیہ السلام کا، پھر انہوں نے ان کو دریا میں ڈالا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے لقمہ بنا لیا اور لے کر سمندر کی تہوں میں چلی گئی۔ ہم نے پڑھا تھا سورۃ الانبیاء میں، پھر حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ لوگو، اگر مچھلی کے پیٹ میں یونس میری پکار نہ کرتے نا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ اکبر، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ تو انہوں نے میری تسبیح کی اور میری رحمت کو جوش آیا تو میں نے پھر ان کو باہر نکال دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی انبیاء کے ساتھ ایک تنبیہ ہے، جب مجرموں کو پکڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، کون ہے چھڑانے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تم نے یہ سارے واقعات سنے، خلاصہ کیا نکلا؟ رب شریکوں سے پاک ہے، اس کے نبیوں پر سلام ہے، اور الحمد للہ رب العالمین۔